مسلمان کی بیٹی جسے مصلی بچھانا چاہیے تھا، مسلمان کی بیٹی جسے قرآن پڑھنا چاہیے تھا، مسلمان کی بیٹی جسے اپنے باپ کے حق میں دعا کرنی چاہیے تھی، مسلمان کی بیٹی جسے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی چاہیے تھی، مسلمان کی بیٹی جو مصلی بچھا کر کے اپنے رب کے حضور دعائیں کرنے والی تھی، وہ بیٹی آج نیم برہنہ کپڑے پہننے کے بعد روڈوں پر کھڑی ہے۔ آج وہ بہن ہوٹلوں میں کس نے کھڑا کر دیا؟ بھائیوں کی ذمہ داری نہیں تھی کہ اپنے بہن کو روکتا، باپ کی ذمہ داری نہیں تھی کہ اپنی بیٹی کو روکتا، ہاں باپ کی ذمہ داری تھی، ہاں بھائیوں کی ذمہ داری تھی۔ بتاؤ کیا کیا باتیں بیان کی جائیں، باتیں کون کون سے تمہیں بتائی جائیں، تم باتوں پر عمل نہیں کرتے ہو، سنتے پوری رات جلسے ہو، عمل کرنے کی کوشش کیا کرو، اپنی بہنوں کو بچا لو، اپنی بیٹیوں کو بچا لو۔ یہ نسلیں برباد ہو رہی ہیں، نوجوان برباد ہو رہے ہیں، فلمیں دیکھنے کے بعد، قرآن سے دوریاں بنانے کے بعد، نمازوں سے دوریاں بنانے کے بعد جوانیاں برباد ہو رہی ہیں، قبر برباد ہو رہی ہے، حشر برباد ہو رہا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو تمہارے بیٹے جہنم کے ایندھن سے بچ جائیں، تمہاری بیٹیاں جہنم کے ایندھن سے بچ جائیں، تو ان کے سینے میں مصطفیٰ کا قرآن نازل کر دو، ان کے سینے میں مصطفیٰ جان رحمت کے پیغام نازل کر دو۔ کار کا جو تابع فرمان رہے گا، ذیشان تھا، ذیشان ہے، ذیشان رہے گا۔ اور اخلاق نبی پوچھا تو صدیقہ یہ بولیں، اخلاق نبی پوچھا تو صدیقہ یہ بولیں، قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ اور اس بولتے قرآن کے لیے گنبد خضرا، اس بولتے قرآن کے لیے گنبد خضرا، جزدان تھا، جزدان ہے، جزدان رہے گا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان جزدان اللہ۔ تھا، جزدان ہے، جزدان رہے گا۔ اور ہم غوث کے خواجہ کے رضا کے ہیں دیوانے، ہم غوث کے خواجہ کے رضا کے ہیں دیوانے۔ اعلان تھا، اعلان ہے، اعلان رہے گا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، بہت اچھی شاعری۔ اعلان ہے، اعلان رہے گا۔ اور جس دل میں نہ ہو حب شہ سرور عالم، جس دل میں نہ ہو حب شہ سرور عالم، ویران تھا، ویران ہے، ویران رہے گا، ویران تھا، ویران ہے، ویران رہے گا۔ میرے امام کہتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہیں یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان کہتا ہے اللہ۔ میری جان ہے یہ۔ عقیدت، محبت، ادب و احترام کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں، پڑھ لیں باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و ملجانا محمد و آلہ و اصحابہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑی جلالی تقریر آپ سن چکے ہیں مولانا ثاقب رضا صاحب قبلہ سے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ سے چند باتیں کر لی جائیں اور اپنی بات کو اختتام پذیر کر دیا جائے۔ کافی وقت ہو چکا ہے، یہ اچھا نہیں ہے کہ ہم وقت کی رعایت نہ کریں، اور میں نے اسی لیے اس بات کو چھیڑا ہے جو بات ہمارے لیے، دیکھیں دین کی ہر بات ہمارے لیے نفع بخش ہوا کرتی ہے، فائدہ مند ہوا کرتی ہے، لیکن دور حاضر کے حساب سے جو آج ہمیں جن باتوں کی زیادہ ضرورت ہے وہ باتیں میں آپ سے کر کے فوراً رخصت ہوتا ہوں۔ رب کا قرآن بولتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، جن لوگوں نے کہا کہ مولا ہمارا رب ہے، اور اسی پر ڈٹے رہے، اسی پر جمے رہے، کہتے رہے، مکان میں رہے تو کہا کہ ہمارا معبود رب ہے، مسجدوں میں رہے تو کہتے رہے کہ ہمارا معبود رب ہے، تخت پر بیٹھے تھے کہتے رہے کہ ہمارا معبود رب ہے، اسی کی عبادت کی جائے گی، وہی مستحق عبادت ہے، اس کے علاوہ کوئی مستحق عبادت نہیں۔ اور جب سر تختے سے لگ گیا تب بھی عہد عہد کے نعرے لگاتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ رب کا قرآن بولتا ہے جو اس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارتا ہے، مکان میں رہے تو یہ کہے
کہے کہ میرا رب اللہ ہے، دکان میں رہے تو کہے کہ میرا رب اللہ ہے، جنگل میں رہے تو رہے اور کہے کہ رب میرا اللہ ہے، اسی کی عبادت کی جائے گی۔ میں اپنی پیشانی کو اسی معبود حق کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاؤں گا، اسی کی عبادت کی جائے گی۔ وہی مستحق کی عبادت ہے جس نے اس عالم میں اپنی زندگی کو گزارا، نمازوں کی پابندی کی، اپنے عقیدے کی حفاظت کی، اپنے ایمان کی حفاظت کی۔ رب کا قرآن بولتا ہے اے لوگو تمہیں ایسی خوشخبری دی جا رہی ہے، تمہیں ایسا مژدہ سنایا جا رہا ہے کہ تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے کہا کہ رب ہمارا مولا ہے، ہم نے اسی کی عبادت کی ہے، تم بولتے رہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، اسی پر جمے رہے تو اللہ نے انعام تمہیں یہ دے دیا تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے اترا کرتے ہیں اور وہ تم سے کہتے ہیں اے دنیا والو رنجیدہ نہ ہو، اے دنیا والو یہ دنیا والے تمہیں ستاتے ہیں، یہ دنیا والے تمہیں مارتے ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تمہیں خوشخبری سنانے کے لیے آئے ہیں اس جنت کی جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں تمہیں ضرورت ہے تو اپنے ایمان پر جمنے کی ضرورت ہے، ہاں تمہیں ضرورت ہے تو مسجدوں کو آباد کرنے کی ضرورت ہے، ہاں تمہیں اگر ضرورت ہے تو خانقاہوں کو آباد کرنے کی ضرورت ہے، اگر تمہیں ضرورت ہے تو سنتوں کے عامل ہونے کے بعد اپنی زندگی کو گزارنے کی ضرورت ہے۔ پھر دیکھنا یہ مادی طاقتیں تمہیں مل کر برباد کرنا چاہتی ہیں، تمہیں برباد نہیں کر سکتی ہے۔ تاریخ شاہد ہے جس انسان نے سنتوں پر عمل کیا ہے دنیا اسے مٹا نہیں سکی ہے، جس انسان نے رب کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا ہے دنیا مل گئی اسے مٹانے کے لیے لیکن اسے مٹا نہیں سکی، دنیا مل گئی اسے نیست و نابود کرنے کے لیے لیکن نیست و نابود نہ کر سکی۔ جب یہ اللہ والوں نے جنگلوں میں اپنے بیڑے کو ڈال دیا ہے، یہ اللہ والے جنگل میں چلے گئے ہیں تو جنگل میں منگل کر دیا ہے اور دنیا والوں کو بتا دیا اے دنیا والوں جو رب کی عبادت کیا کرتے ہیں دنیا سے وفات کرنے کے بعد بھی زندہ و جاوید رہا گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ضرورت زیادہ گھبرانے کی نہیں ہے بلکہ ہمیں ضرورت ہے اپنے چہروں پر سنت مصطفیٰ سجانے کی۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہماری جو بیٹیاں اور بہنیں ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں ان کے سینے میں قرآن کا علم نہیں ہے، ان کے سینے میں احادیث مبارکہ نہیں ہے، ان کے سامنے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی نہیں ہے۔ ہر باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو سمجھائے، ہر بھائی کی یہ ذمہ داری ہے کہ خرافات سے اپنی بہنوں کو روکے، میلے ٹھیلوں سے روکے، قوالیوں سے روکے اور اپنی بہنوں سے کہہ دے اے میری بہن قرآن کی آیات مقدسہ پڑھ کے سنا دے، تیرا باپ دنیا سے جا چکا ہے، تیرا بھائی دنیا سے جا چکا ہے، ارے باپ کے لیے مصلی بچھا کر دعا کر دے، اپنے بھائی کے لیے مصلی بچھا کر دعا کر دے۔ جب یہ بہنیں دعائیں کیا کرتی ہیں، جب یہ بیٹیاں دعائیں کیا کرتی ہیں، جب یہ خواتین دعائیں کیا کرتی ہیں اور ان کی آنکھیں اشک بار ہوا کرتی ہیں اور جب یہ اپنے ہاتھوں کو پھیلاتی ہیں، اپنے دامن کو پھیلاتی ہیں، اپنے شوہر کے لیے دعا کر دیں، ان کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے، اپنے بھائی کے لیے دعا کر دیں، ان کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے، اپنے بیٹے کے لیے دعا کر دیں، ان کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے۔ افسوس صد افسوس کہ آج ہماری بہنیں دعائیں کرنے والی نہ رہی، افسوس صد افسوس کہ بھائی اپنی بہن کو سمجھانے والے نہ رہے۔ شادیوں کے ماحول دیکھو، بھائی سامنے کھڑا ہے، باپ سامنے کھڑا ہے، نیم برہنہ کپڑوں میں آنے کے بعد اپنے ہاتھوں میں تشت لے لیے ہیں، اپنے ہاتھوں میں تھالیاں لے لی ہیں، بارات کا انتظار ہو رہا ہے۔ ہمارے علاقے کا یہ آج معمول بن چکا ہے، ہمارے علاقوں کے یہ معمول بن چکے ہیں۔ ضلع رامپور
اور ضلع مراد آباد، ضلع سنبھل کے یہ حالات بن چکے ہیں کہ جب باراتیں آتی ہیں، مسلمان کی بیٹی جسے پردے میں رہنا چاہیے تھا، مسلمان کی بیٹی جسے مصلی بچھانا چاہیے تھا، مسلمان کی بیٹی جسے قرآن پڑھنا چاہیے تھا، مسلمان کی بیٹی جسے اپنے باپ کے حق میں دعا کرنی چاہیے تھی، مسلمان کی بیٹی جسے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی چاہیے تھی، مسلمان کی بیٹی جو مصلی بچھا کر کے اپنے رب کے حضور دعائیں کرنے والی تھی، وہ بیٹی آج نیم برہنہ کپڑے پہننے کے بعد روڈوں پر کھڑی ہے۔ آج وہ بہن ہوٹلوں میں کس نے کھڑا کر دیا؟ بھائیوں کی ذمہ داری نہیں تھی کہ اپنے بہن کو روکتا، باپ کی ذمہ داری نہیں تھی کہ اپنی بیٹی کو روکتا، ہاں باپ کی ذمہ داری تھی، ہاں بھائیوں کی ذمہ داری تھی۔ بتاؤ کیا کیا باتیں بیان کی جائیں، باتیں کون کون سی تمہیں بتائی جائیں، تم باتوں پر عمل نہیں کرتے ہو، سنتے پوری رات جلسے ہو، عمل کرنے کی کوشش کیا کرو، اپنی بہنوں کو بچا لو، اپنی بیٹیوں کو بچا لو۔ یہ نسلیں برباد ہو رہی ہیں، نوجوان برباد ہو رہے ہیں، فلمیں دیکھنے کے بعد، قرآن سے دوریاں بنانے کے بعد، نمازوں سے دوریاں بنانے کے بعد جوانیاں برباد ہو رہی ہیں، قبر برباد ہو رہی ہے، حشر برباد ہو رہا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو تمہارے بیٹے جہنم کے ایندھن سے بچ جائیں، تمہاری بیٹیاں جہنم کے ایندھن سے بچ جائیں، تو ان کے سینے میں مصطفیٰ کا قرآن نازل کر دو، ان کے سینے میں مصطفیٰ جان رحمت کے پیغام نازل کر دو، ان کے سینے میں مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیمات کو پیوست کر دو۔ ارے باپ دنیا سے چلا جائے گا، یہی بیٹی جس کے پاس قرآن کا علم ہوگا، یہی بھائی جس کے پاس قرآن کا علم ہوگا، یہی بیٹے جن کے پاس قرآن کا علم ہوگا، باپ کا جنازہ جاتا ہوگا، ماں کا جنازہ جاتا ہوگا، یہ بہن ایک طرف مصلی بچھائے گی، یہ بھائی ایک طرف مصلی بچھائے گا اور دعائیں کرتے نظر آئیں گے۔ ادھر بیٹی دعا کرے، ادھر مسجدوں میں بیٹے دعائیں کریں، بتاؤ دعا قبول نہیں ہوگی؟ 100% وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں جو بیٹے دعائیں کیا کرتے ہیں، نمازیں پڑھنے کے بعد جو بیٹیاں دعائیں کیا کرتی ہیں، فجر کا قرآن پڑھنے کے بعد جو بیٹیاں دعائیں کیا کرتی ہیں، اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، رب کا قرآن بولتا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ جب فجر کا قرآن پڑھا جاتا ہے فرشتوں کا نزول ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ مکان کہاں چلے گئے کہ جن مکانوں سے قرآن کی صدائیں بلند ہوتی تھیں؟ وہ گھر کہاں چلے گئے کہ جن گھروں سے ہماری ماں اور بہنیں قرآن پڑھا کرتی تھیں اور فجر کے نمازی پہچان لیتے تھے کہ فلاں گھر میں قرآن پڑھا جا رہا ہے؟ وہ گھر کہاں چلے گئے کہ جب نمازی فجر کی نماز پڑھنے جاتے تو بزرگ دوپہر کو ذکر کرتے تھے کہ اس کے گھر میں روز قرآن پڑھا جاتا ہے، اس کے گھر کی بیٹیاں قرآن پڑھا کرتی ہیں، اس کے گھر کے بیٹے قرآن پڑھا کرتے ہیں، اس کے گھر کی خواتین قرآن پڑھا کرتی ہیں، اس کے گھر کے افراد قرآن پڑھا کرتے ہیں، اس کے گھر کے افراد سنتوں پر عمل کیا کرتے ہیں۔ آج ایسے مکان حاصل نہیں ہوتے، آج ایسے لوگ دیکھنے کے لیے نہیں ملتے۔ ہم تو روتے ہیں دنیا والوں کے لیے، ہم تو روتے ہیں خاندان والوں کے لیے، ہم تو روتے ہیں رشتہ داروں کے لیے، ہم تو روتے ہیں رشتہ داروں کے لیے، ہم تو روتے ہیں دوستوں کے لیے، لیکن ایک ذات ایسی ہے، ایک ذات ایسی ہے جو ہم گناہگاروں کے لیے روئی ہے، ایک ذات ایسی ہے جو ہم سیاکاروں کے لیے روئی ہے۔ ارے ماں اپنے بیٹے سے محبت تب کرے جب بیٹے کی پیدائش ہو جائے، باپ اپنے بیٹے سے محبت تب کرے جب اس کا بیٹا پیدا ہو جائے، دادا اپنے پوتے سے جب محبت کرے جب وہ دنیا میں آ جائے، ماں اپنی بیٹی سے تب محبت کرے جب وہ اپنی بیٹی کو اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ لے۔ لیکن ایک ذات ایسی ہے، تمہارا اور میرا وجود نہیں تھا، تمہاری اور میری نسلوں کا وجود نہیں تھا، اس ذات نے ہمیں یاد کیا ہے، اس ذات نے ہمیں یاد کیا ہے، اور اس ذات کا نام آمینہ کے لال محمد الرسول اللہ ہے۔ جب دنیا میں تشریف لائے ہیں، اے لوگوں سنو، دل کے کانوں سے سنو، تو ہم گناہگاروں کو یاد کیا ہے، ہم سیاکاروں کو یاد کیا ہے، ہم بدکاروں کو یاد کیا ہے، ہم عاصیوں کو یاد کیا ہے، اور یاد یوں کرتے ہیں رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے۔ حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام، کیا اس امت کا یہ فریضہ
फरीज़ा नहीं बनता है, उस नबी ने हमें याद किया है। तो ऐ नौजवानों, क्या हमारा फरीज़ा नहीं बनता है? उस नबी का हक नहीं होता है कि हम भी उठते बैठते उस नबी को याद करें, हम भी उठते बैठते उस नबी का गीत गाएं, हम भी उठते बैठते पैगंबर आज़म को याद करें, उनकी सुन्नत को अपने चेहरे पर सजाएं। सही फरमाया था पैगंबर आज़म ने। आमिना का लाल इरशाद फरमाता है, अन अबी हुरैरा था क़ाला क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन तमस्सक बिसुन्नती इंदा फसादी उम्मती फलहु अज्रु मिअती शहीद। दिल के कानों से हदीस पाक का तर्जमा सुन लो। दिल की दुनिया बदल सकती है अगर दिल के कानों से बात सुन ली। पैगंबर आज़म इरशाद फरमाते हैं, एक वक्त ऐसा होगा फितनों से लबरेज होगा, फितनों से भरा हुआ होगा। उस वक्त में अगर कोई मेरी एक सुन्नत को जिंदा करेगा, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब इनायत फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के वली की बारगाह में आने वालों, यहाँ से तालीम लेकर के उठना। अल्लाह के वली की बारगाह में आने वालों, यहाँ से दर्स लेकर के उठना, यहाँ से तालीम लेकर के उठना कि कभी अल्लाह वाले के नाम पर उनके करीब में हम नाच गाना नहीं करेंगे, उनके करीब में कभी ढोल ताशे नहीं बजाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब हमें कब्र में रख दिया जाएगा, कौन नाचने वाला हमारे काम आएगा? जब हमें मनो मिट्टी के नीचे दफना दिया जाएगा, बताओ कौन ढोल ताशे बजाने वाला हमारे काम आएगा? कोई हमें नहीं बचा सकता है। अरे जब सगी माँ हमारे साथ कब्रिस्तान नहीं जा सकती, जब हमारा सगा बाप हमें कब्र में सुपुर्द खाक करके आ जाता है, वो हमारे साथ नहीं जाता, तो इन नाचने वालों से तुमने उम्मीद लगा रखी है, इन ढोल ताशे बजाने वालों पर तुम अपने माल को खर्च करते हो। तुम्हें कोई दीन की बात नहीं बताते, तुम्हें कोई शरीयत की बात नहीं बताते, तुम्हें नमाज का तरीका नहीं बताते, तुम्हें नबी की सीरत नहीं बताते, तुम्हें कुरान के पैगाम नहीं सुनाते, तुम्हें रब के और महबूब के फरामीन नहीं सुनाते, तो क्यों अपने पैसे को खर्च करते हो? तुम्हारा पैसा बड़ी मेहनतों का पैसा है, ये पैसा बड़ी यानी कि दिक्कतों दुश्वारियों के साथ तुमने दूसरे मुल्कों में जाकर के कमाया है, दूसरे शहरों में जाकर के कमाया है। इस पैसे को खर्च करना है तो यतीमों पर खर्च कर, इस पैसे को खर्च करना है तो अपने मस्जिद के इमाम पर खर्च कर, इस पैसे को अगर खर्च करना है तो मसाजिद में खर्च कर, इस पैसे को अगर खर्च करना है तो मदारिस में खर्च कर, इस पैसे को अगर खर्च करना है तो किसी बेवा को कपड़ा दे दे, अगर इस पैसे को खर्च करना चाहता है यतीम नंगों को कपड़ा पहना दे, अगर इस पैसे को खर्च करना चाहता है तो बेवाओं के सर पर दुपट्टे रख दे, अगर इस पैसे को खर्च करना चाहता है यतीमों के सर पर शफकत का हाथ फेर दे, अगर इस पैसे को खर्च करना चाहता है जो बड़ी मेहनतों का पैसा है तो अपने मसाजिद में खर्च कर दे, अपने मदारिस में खर्च कर दे। इधर तू इस पैसे को खर्च करेगा, रब के महबूब तुझे खुशखबरी सुना रहे हैं। अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं, अन अबी हुरैरा था क़ाला क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन आवा यतीमन इला तामिही व शराबिही औजबल्लाहु लहुल जन्नह। पैगंबर आज़म इरशाद फरमाते हैं, ऐ टांडे के करीब के गयूर मुसलमानों, दिल के कानों से सुनना। पैगंबर आज़म ने इरशाद फरमाया, जो लोग यतीमों को अपने खानों में बुलाते हैं, फकीर को अपने दस्तरखान पर बिठाते हैं, यतीमों को दस्तरखान पर बिठाया, बेवाओं को अपने घर में बुलाया, उन्हें अच्छे लुक़मे खिलाए, उन्हें अच्छा पहना दिया, उन्हें अच्छा पिला दिया। पैगंबर आज़म ने उन लोगों को खुशखबरी दे दी। आमिना के लाल इरशाद फरमाती हैं, मन आवा यतीमन इला तामिही व शराबिही औजबल्लाहु लहुल जन्नह। जिसने यतीम को अपने दस्तरखान पर बिठाया, उसे कुछ खिला दिया, उसे कुछ पिला दिया, तो पैगंबर आज़म ने सुना दिया। आमिना के लाल इरशाद फरमाते हैं, औजबल्लाहु लहुल जन्नह, अल्लाह उस पर जन्नत वाजिब फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। ऐसी जगह खर्च करो दुनिया में भी फायदा दे, कब्र में भी फायदा दे, हश्र में भी फायदा दे। यार बड़ी मेहनतों से कमाते हो, रमजान के महीने में जाना हुआ, देखा कि ये जो कोट पैंट सिला करते हैं कत्तरों पर सो जाया करते हैं, इन्हें खाने का पता नहीं रहता जब ऑर्डर का काम आता है कि कब खाना है कब पीना है। दिनों रात तुम इस पैसे को कमाने के लिए एक कर देते हो और इस पैसे को नाचने वालों पर खर्च
کر دیا، اس پیسے کو تم نے قوالوں پر خرچ کرنا شروع کر دیا، آخرت میں جواب کیا دو گے؟ کیا تم سے کسی قوال نے یہ کہا آج تک کہ اپنے چہرے پر سنت مصطفیٰ سجا لے؟ کیا کسی قوالن نے تم سے یہ کہا جسے نہ دیکھنا جائز ہے نہ جس کے اشعار سننا جائز ہے؟ کبھی تم سے یہ کہا کہ اپنی قبر کی تیاری کر لو؟ وہ تمہیں کیا سمجھائیں گے یار، جب وہ خود جہنم کے قریب جا رہے ہیں، جب وہ خود اللہ والوں کو بدنام کرنا چاہتے ہیں اور اس میں ہم بھی حصے دار ہو جائیں؟ یہ اللہ والے میدان محشر میں دامن کو پکڑ لیں گے۔ ان اللہ والوں نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ یار اپنی زندگی گزاری، اور تم انہی کے سینے پر انہی کے قریب ناچ گانے کرتے ہو۔ اس قوم کا حال یہ ہو چکا، اپنے پیسے کو پیسہ نہیں سمجھتی، اپنے مال کو اپنا مال نہیں سمجھتی۔ جو امام تمہیں 5 وقت کی نماز پڑھائے، اگر تم اسے 100 روپے دے دو تو تمہارے دل سے نہیں کھلتے۔ جمعے میں خطاب کرے 10 روپے مقتدیوں کے دل سے نہیں کھلتے۔ جو تمہیں 5 وقت کی نمازیں پڑھایا کرتے ہیں، 40واں کے پروگرام ہوں، نہ جانے کتنے پروگرام ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ دیا ہی نہیں جاتا۔ ان علماء کرام کو تم کچھ نہیں دیتے، علماء کرام کی تم آج عزت نہیں کرتے، ان کی شوکت کو نہیں سمجھتے، ان کی رفعت کو نہیں سمجھتے، ان کی بلندیوں کو نہیں سمجھتے۔ پیغمبر اعظم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چند نوجوان ہو لیکن وعدہ کر کے اٹھنا نمازوں کی پابندی کی جائے گی، چند مسلمان ہو یہ وعدہ کر کے اٹھنا کبھی قوالوں کو نہیں سنا جائے گا، اور بالخصوص اپنے گھر کی بیٹیوں کو روکا جائے گا، اپنے گھر کی بہنوں کو روکا جائے گا۔ کیا ہمیں پتہ نہیں ہے اسی زمین پر رہنے والے ہیں؟ ان اللہ والوں کے نام پر کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ مسلمان کی بیٹیاں آج ناچ گانے کرتی ہیں، اپنے یار دوستوں سے ملا کرتی ہیں اور یہ انتظار کرتی ہیں کہ فلاں دادا میاں کا عرس آئے گا، اپنے ملنے والے سے ملا جائے گا، اپنے ملنے والے سے ملا جائے گا، نین لڑائے جائیں گے۔ افسوس صد افسوس، اس قوم کا حال یہ ہو چکا ہے کہ اس قوم کو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اپنی مسجدوں کو آباد کرتی، اپنے مدرسوں کو آباد کرتی۔ اے نوجوانوں، تبھی تو تمہیں مارا جا رہا ہے، تبھی تو تمہیں کاٹا جا رہا ہے۔ تم نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں، تم نے شریعت کو سمجھا ہی نہیں، تم نے اپنی بہنوں کی عزت کو سمجھا ہی نہیں، تم نے اپنی بیٹیوں کے وقار کو سمجھا ہی نہیں، تم نے اپنی بہنوں کی عزتوں کو کچھ سمجھا ہی نہیں۔ ان کی عزتوں کو آج غیر نوچ نوچ کر کے کھا رہے ہیں، ان کی عزتوں کو لوٹتے ہیں، لوٹنے کے بعد انہیں مار دیا کرتے ہیں۔ اس میں کہیں نہ کہیں ہماری کمی ہے۔ ہم نے اپنی بہن کو مارکیٹ جانے سے نہیں روکا، ہم نے اپنی بہن پر یہ نظر نہیں رکھی کہ میری بہن کرتی کیا ہے، میرے گھر کی بیٹیاں کر کیا رہی ہیں۔ ارے تعلیم مصطفیٰ سکھا دو، اپنے بچوں کو قرآن سکھا دو۔ یہ جو آندھیاں چل رہی ہیں، مسلمان کی بیٹیاں اسلام سے پھر رہی ہیں، ان آندھیوں کو روکنا چاہتے ہو تو واحد ایک علاج ہے کہ اپنی بیٹیوں کو سیرت مصطفیٰ سکھا دو، اپنی بیٹیوں کو سیرت فاطمہ الزہرا سکھا دو، اپنی بیٹیوں کو قرآن سکھا دو۔ کسی ظالم میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ جس کے سینے میں قرآن کا علم ہو، جس کے سینے میں فاطمہ الزہرا کی سیرت مبارکہ ہو، کسی غیر کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو دے دے۔ مسلمان کی بیٹی کا حال یہ ہوگا اگر کوئی کہے گا چل میرے ساتھ چل، مسلمان کی بیٹی کہے گی تیری دولت پر ٹھوکر مار دی جائے گی، تیرے حسن پر ٹھوکر مار دی جائے گی، تیری بلڈنگوں پر ٹھوکر مار دوں گی۔ میں محمد الرسول اللہ کی کنیز ہوں، میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیز ہوں۔ ان کی سیرت میں نے پڑھی ہے، ان کے اقوال میں نے پڑھے ہیں، ان کے احوال میں نے سنے ہیں، ان کی سیرت میں نے پڑھی ہے۔ مسلمان کی بیٹی اپنی جان تو دے سکتی ہے لیکن اپنی عزت کا سودا نہیں۔ مسلمان کی بیٹی اپنی جان تو دے سکتی ہے، عزت کا سودا نہیں کر سکتی۔ بچا لو یار انہیں، بیٹیوں کو بچا لو، ان بہنوں کو بچا لو، نمازیں پڑھنا شروع کر دو، خرافات سے باز آ۔ مارے جا رہے ہیں ہم، بیماریاں دیکھو۔ امام صاحب قبلہ نے بڑی محنتیں کی، بتا رہے تھے کہ حضرت کوئی گھر ہوگا کہ جس میں بیمار نہ ہو۔ آج ہی ایک دوست سے ملاقات ہوئی، اس نے بتایا کہ ہمارے گھر میں 15 لوگ بیمار ہیں، 15 لوگ بیمار ہیں۔ ان بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو تو اپنی روح کو زندہ کر لو، اپنی روح کو زندہ کر لو، اور یہ روح زندہ ہوا کرتی ہے اللہ کے ذکر سے۔
اللہ کے ذکر سے روح زندہ ہوا کرتی ہیں، انہیں صحت ملا کرتی ہے، یہ ان کی غذا ہے اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر کیا کرو، رب تمہارا ذکر فرمائے گا۔ ان اولیاء کرام نے اللہ کا ذکر کیا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اللہ کا ذکر کرو، نمازیں پڑھو، چہرے پر سنت مصطفیٰ سجاؤ، اپنی بچیوں کو قرآن سکھاؤ، اپنی بچیوں پر نظر رکھو، ارتداد کا شکار ہو گئیں تو میدان محشر میں ہم سے بھی پوچھا جائے گا، اسلام سے پھر گئیں تو ہم سے بھی پوچھا جائے گا۔ اسکول کی تعلیم خوب دی، کالجوں کی تعلیم خوب دی، اپنی بیٹی کو کبھی یہ نہیں بتایا کہ نماز کس طریقے سے پڑھتے ہیں، قرآن کس طریقے سے پڑھتے ہیں۔ تو یہ ضرورت ہے آپ کو سمجھنے کی، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان کاموں سے باز آ جائیں گے، ڈھول تاشوں سے باز آئیں گے اور سمجھیں گے کہ شریعت ہے کیا۔ ناچنا تھرکنا مسلمان کی شان تھوڑی ہے، مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ مصلی بچھائے رب کو یاد کرے۔ نوجوانوں کی شان تو یہ ہے کہ وہ رب کے گھر کو آباد کریں۔ نہ جانے کتنے نوجوان ہم نے ایسے دیکھے ہیں جو ٹرک چلاتے ہیں، بسیں چلاتے ہیں، جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے اپنے ٹرک کو روک کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اپنے کارخانوں کو بند کر کے نمازیں پڑھا کرتے ہیں۔ ہم سے نمازیں نہیں پڑھی جاتی، ہم سے رب کی عبادت نہیں کی جاتی۔ رب کا قرآن بولتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اسی پر جمے رہے، دشمنوں کے نرغے میں ہوئے تب بھی یہی کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ سنتوں کو اس وجہ سے نہیں چھوڑا، چہرے کو اس لیے صاف نہیں کرایا کہ مجھے سفر میں مار دیا جائے گا، مجھے ٹرینوں میں مار دیا جائے گا، مجھے بسوں میں مار دیا جائے گا، بلکہ اس نے اپنے چہرے پر سنت مصطفیٰ کو اس لیے سجایا ہے اگر مخالفین مجھے مار بھی دیں گے لیکن اللہ مجھے شہادت کا جام عطا فرمائے گا۔ چہرے پر سنت مصطفیٰ سجاؤ یار، مسلمان کی علامتیں ہیں، مسلمان کی نشانیاں ہیں، ایمان والوں کی نشانیاں۔